أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استصغاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقطعناهم، یہ 8واں قصہ بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بنی اسرائیل کو. خدا کی گرفت اور عذاب آیا ان پر، اور یہ ہو گئے کتنے؟ 10 اور 2 اور 10 یعنی 12 ان کے فرقے اللہ نے فرمایا ہم نے بنا دیے، الگ الگ کر دیے. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا، اور یہ 12 دادوں کے اممن پوتے بن گئے. یہ اسباطن جو ہے نا، یہ اثنتئی عشرت کے بعد اسی کا بیان ہے کہ یہ 12 کیا تھے؟ اسباطن اممن. یہ 12 دادے تھے، آگے ان دادوں کے پوتے ہو گئے، اور یہ مختلف جگہ پہ دنیا میں آباد کر دیے گئے یہودی. کہیں سینٹرل گورنمنٹ نہ رہی پھر، اور توڑ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے پانی طلب کیا. أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ آپ پتھر کو ماریے اس اپنی عصا سے. فَانْبَجَسَتْ، یہ گزر چکی بات. فَانْبَجَسَتْ اس کا ترجمہ ہوا ہے کہ پھوٹ نکلے. قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، یہاں فَانْبَجَسَتْ ہے، وہاں فَانْفَجَرَتْ تھا. وہاں تھا نا پہلے پارے میں فَانْفَجَرَتْ اور فَانْبَجَسَتْ، یہ دونوں انفجار اور انبجاس ہیں. یہ دونوں ہی لفظ ایک ہی معنی کے کہ پانی کا پھوٹنا. لیکن عرب لغت کی چونکہ بہت لغت میں وسیع ہے عربی، اس لیے انبجاس یا فَانْبَجَسَتْ چشمہ پھوٹنے کی ابتدائی حالت کے پانی رسنا شروع ہوا، اور انفجرت یعنی پانی پوری طاقت قوت سے ابل کر باہر آ گیا، جوش سے. تو قرآن نے دونوں صفات بیان کر دی، یہاں پر ابتدا کو بیان کر دیا، وہاں پر بیان کر دیا بعد کی حالت کو. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اور اس سے کیا ہوا؟ 12 چشمے پھوٹے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ، ہر ایک گروہ نے جان لیا. مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک آدمی نے اپنا مشرب، پانی پینے کی جگہ یعنی اپنا گھاٹ. گزر چکی بات. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پہ سایہ کیا ابر کا، بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے انہیں من و سلوہ دیا. یہ بھی گزر گئی. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ان میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے. طیبات کا دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ لذیذ، کہ کھاؤ. یہ صاف چیزیں ہیں، ستھری چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، لذیذ چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ نے دی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا، اور یہ جو نافرمانی کرتے رہے کچھ نہیں بگاڑا بنی اسرائیل نے ہمارا. وَلَٰكِن كَانُوا، بلکہ یہ تھے أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنی جان کا بگاڑنے والے. جو نقصان کیا سو اپنا ہی کیا. اور حقیقت یہی ہے، جتنا وقت اللہ کی نافرمانی میں کسی کا گزرتا ہے اپنا ہی کچھ نقصان کرتا ہے، اللہ کا کیا نقصان ہونا ہے. اس لیے کوشش کرے نہ زندگی اللہ کی معصیت میں گزرے، اوقات خدا کی نافرمانی میں نہ گزریں. اچھا وقت وہی جو اپنے مالک کی یاد میں گزر گیا، اس کی فرمانبرداری.